नाजरीन, ये है हलाल और हराम का वसी तर तसव्वुर जिसे हमें अपनाना है, और यही है हमारा आज का मौजू। और मैं हूं आपका मेजबान समी खान। स्कॉलर्स हमारे साथ होंगे, वो हमें गाइड करेंगे को जिनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ब्रिलियंट और रिनाउंड इस्लामिक स्कॉलर्स हमारे साथ हैं, और बहुत ही प्यारी आपा, एक ऐसी पर्सनैलिटी जो बहुत से लोगों को सिखाती भी हैं, हमें भी गाइड करती हैं, बेहतरीन इस्लामिक स्कॉलर हैं। आपके वालिद साहब डॉक्टर ग़ुलाम मुर्तज़ा मलिक साहब भी एक बेहतरीन स्कॉलर थे, और बड़े बाप की एक बड़ी बेटी आज हमारे साथ है, प्रोफेसर डॉक्टर मैमूना मुर्तज़ा मलिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का टॉपिक कुछ ऐसा है कि उस पर काफ़ी ज़्यादा उस पर क्लैरिटी और गुफ्तगू करना बहुत ज़रूरी है। यानी हलाल और हराम का तसव्वुर हमारे दीन में क्या है, और ये सिर्फ हमारे यहाँ तो इसको खाने पीने की चीज़ों तक महदूद कर दिया गया है, इसका हमारी बाकी ज़िंदगी में क्या अमल दखल है? हमें मज़ीद आगाही दें कि हलाल और हराम का हमारे दीन में क्या कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट क्या, और हमें क्या अहकामात मिलते हैं, क्या सबक मिलते हैं इससे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समी सीधा सीधा सा उसूल है कि अल्लाह ताला ने जो हुक्म दे दिया है वो तो करना है, जिससे रोक दिया है उससे रुकना है। और ये सिर्फ इस्लाम ही नहीं, तमाम इल्हामी मज़ाहिब में शुरू ही से सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से अब तक ये बात तय है कि जिस चीज़ से अल्लाह ने रोक दिया है वो हराम है। उसका सोचना, उसका करना, वो खाने पीने की चीज़ हो, वो कोई सा भी अमल हो, वो गुफ्तगू से लेके शादी ब्याह निकाह तलाक हर चीज़ में आता है। देखिए, अल्लाह ताला ने किसी की भी जान नाहक लेना हराम करार दिया है। अब दुनिया के किसी भी मज़हब में इसको पसंदीदा निगाह से नहीं देखा गया। तो ये कायनात में अल्लाह ताला ने जब इंसान को ज़मीन पर भेजा है तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने उसकी फितरत में दोनों रस्ते, दोनों हिदायतें कि ये सही है, ये गलत है, ये हक है, ये बातिल है, ये हलाल है, ये हराम है, खुद डाल दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दुनिया में कोई नबी, कोई किताब भी ना आती तो भी बंदा अपने रब को पहचानता। तो अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें हमारे अंदर ये इनबिल्ट है कि अल्लाह ताला जब हम कुछ करते हैं जो अल्लाह के मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होता है तो अंदर ज़मीर बताता है कि गलत जा रहे हो। बिल्कुल। वहदैनाहुन नजदैन, अल्लाह ताला फरमाते मैंने इंसान को दोनों रास्ते सुझा दिए हैं। अब अल्लाह ताला ने बाज़ चीज़ों पर लाइन लगा दी है, इसके करीब भी नहीं जाना, उसको हम हराम कहते हैं। हद बता दी गई, हद बता दी, उसको हम जैसे हार्ड लाइन है कि अब ये उस तरफ जा ही नहीं सकते, और अगर हम जाएंगे तो गुनहगार हो जाएंगे। अब आप मुआशरे में देखिए, अब सिर्फ खाने पीने की हद तक हमने इसको छोड़ दिया है। अब जिम्मेदारी देखिए, हमें 8 घंटे के लिए नौकरी दी जाती है, उसकी तनख्वाह दी जाती है, और हम अमीन हैं इस बात के कि उन 8 घंटों में अपने मालिक को उतना काम पूरा करके दें, तब हमारा रिस्क हलाल होगा, वरना उसमें भी हराम आ गया। सिर्फ चोरी करके खाना ही हराम नहीं है, सिर्फ खिंजीर खाना ही हराम नहीं है, उस हलाल को भी हराम किया जाता है जो हम मेहनत से कमाते हैं। ईमानदारी से ना कमाना हराम हो गया। अब नतीजा इसका क्या निकलता है कि हमारी पर्सनैलिटी, हमारा गोश्त, हमारा खून, हमारी सांसें वो उस रिस्क से अगर पलती हैं जो हलाल नहीं है, हलाल तरीके से नहीं है। एक तो चीज़ नापाक हो गई, वो अलग है, एक हलाल है मगर उसको हराम करके हम खा रहे हैं, वो अलग है। लेकिन दोनों का नतीजा ये है कि आपकी शख्सियत में सिर्फ हराम तरीके से पैदा होना ही आपको हराम नहीं करता, बल्कि हराम रिस्क पे पल के जो आप गलत काम करते हैं उस हराम रिस्क का पूरा आपकी पर्सनालिटी पे असर हो जाता है। आप झूठ बोलते हैं, झूठ बोलना हराम है। आप हराम रिस्क पे पलते हैं तो आपका खून, गोश्त, हर चीज़ आपको फिर फ़र्क ही पता नहीं चलता, फिर आपके अंदर हराम को पनप लेते हैं, आप पच जाता है। आपा जान होता, सॉरी, ये वही अंग्रेजी का एक मुहावरा जहन में आ रहा है, व्हाट अ टैंगल्ड वेब वी वीव व्हेन वी प्रैक्टिस टू डिसीव, कि आप जब एक गलत काम करते हैं फिर उस गलत काम को कवर, और आपने हमेशा ये बात की, उस एक गलत काम को कवर करने के लिए एक जाल बनाते चले जाते हैं और उसमें फंसते चले जाते हैं,
اور پھر آپ کا ہر عمل آلموسٹ حرام کی طرف چلا جاتا ہے. دیکھیے دیکھیے پہلا قدم ہی نہ لو. پہلا قدم اچھا چلیے لے بھی لیا تو واپسی کا راستہ بھی تو ہے. اللہ تعالیٰ نے رحمان و رحیم ہے، معاف کرنے والا. دیکھیے شیطان نے جب دعا مانگی، مہلت مانگی اللہ سے کہ میں قیامت تک مجھے مہلت دو، میں انہیں بہکاؤں گا، ان انسانوں نے میرا ستیہ ناش کیا تو میں اب ان کا کروں گا. اللہ نے اس کی یہ دعا، اس کا یہ چیلنج قبول کر لیا. تو حضرت آدم علیہ السلام کو بڑا دکھ ہوا، پریشان ہو گئے اور کہنے لگے یا رب تو میری اولاد تو برباد ہو گئی، اگر اس نے قیامت تک انہیں بہکایا اور تجھ سے دور کر دیا تو ہمارا کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو تسلی دی اور فرمایا کہ تمہاری اولاد جب جان حلقوم تک ہوگی، روح نکلنے سے پہلے تک بھی لوٹ آئیں گے، ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا. تو ہم یہ جو بنی اسرائیل کی بات بھائی نے کی تھی، قرآن مجید میں ہے کہ وہ سارے کے سارے اپنے بچوں کو، بیویوں کو، بزرگوں کو لے کے میدان میں کھڑے ہو گئے اور پکارنے لگے یا رب یا رب یا رب. تو اللہ کا غضب اور بھڑک گیا. بجائے یہ کہ وہ اللہ کو پکارتے تو اللہ کو محبت آتی، پیار آتا، رحمت آتی، اللہ کو غضبناک کر دیا، کیونکہ ان کے ہاتھ ناحق خون سے رنگے تھے، ان کا جسم حرام رزق سے پلا تھا، انہوں نے یتیموں کے مال پہ ہاتھ ڈالا تھا، انہوں نے ظلم کیا تھا. تو وہ ساری چیزیں یہ جو ہم حرام کر کے اس کے بعد جسٹیفائیڈ ہو جاتے ہیں کہ ہم بجی رمضان آ گیا بخشش ہو جائے گی، روزہ رکھ لیا بخشش ہو جائے گی، عمرہ کر لیا بخشش ہو جائے گی. تو ایک بات یاد رکھیے گا، حقوق العباد میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام کی ہیں جیسے کہ ظلم ہے، قتل ہے، یعنی عزت، جان، مال، اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے آپ کسی کی بھی، وہ بھلے مسلم ہے، بھلے کافر ہے، بھلے کوئی بھی ہے. کسی انسان کی جان، مال اور عزت آپ پر حرام ہے، آپ اس کو چھو نہیں سکتے، اس کے قریب نہیں جا سکتے. اب اگر آپ یہ کر لیتے ہیں اور بندہ آپ کو معاف بھی کر دیتا ہے، تو جیسے کچھ گناہ اسٹیٹ کے ہوتے ہیں، یہ رب کے ہیں، رب آپ کو اس کا حساب دینے پہ مجبور کرے گا، تلافی کرنا پڑے گی. تو یہ جو چیزیں ہیں اس میں آپ یہ ذہن میں رکھیے گا، ظلم حرام ہے. اب صرف وہ رزق حلالی کی بات نہیں ہے، ہم صرف کھانے پینے تک محدود کر دیتے ہیں اس کو. کسی کا حق چھیننا حرام ہے. آپ جب تک اس کا حق پورا نہیں کریں گے، اب قیامت کے دن آپ کے پاس تو ہوگا کچھ نہیں، ہر شخص بے لباس ہوگا وہاں، تب کون کہاں سے پورا. ایک جو میرا سوال ہے جو مجھے ہمیشہ سے بہت زیادہ چیز بودر کرتی ہے، ہم دیکھتے ہیں بہت سی ایسی لینڈ گریبنگ مافیا، یہ وہ نام کسی کے نہیں لینے، آف کورس ہم نے کسی کو بھی اس طرح سے انسلٹ نہیں کرنا اور نہ ہی کوئی ہم نے اسکینڈل کریٹ کرنا ہے، لیکن جیسے کہ ایک لینڈ گریبنگ مافیا ہوتی ہے جو مطلب زمین کے اوپر قبضہ کر لیا، اس کے اوپر پھر اپنی پراپرٹیز بنانی شروع کر دیں، اس قسم کی چیزیں. اچھا آپ ایک طرف یہ چیزیں کر رہے ہیں، پھر اس سے آپ کروڑوں اربوں کما رہے ہیں، اس کے بعد آپ چیریٹی میں پیسے جو ہیں وہ دینا شروع کر دیتے ہیں کہ جی ہسپتالوں میں کھانے کھلا رہے ہیں، یا آپ نے مساجد بنا دی، یا آپ نے ہسپتال بنا دی. میں مطلب جنرلی بات کر رہی ہوں، میں کسی کی طرف اسپیسیفکلی نہیں پوائنٹ کری فنگرز. اب اس میں کیا ہے، ایک طرف آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں لوگوں کا خیال کر کے، لیکن دوسری طرف آپ لوگوں سے ہی ان کا حق چھین کے، کچھ سمجھ نہیں آتی. اور پھر جب ایسے لوگ دوسروں کو دیتے ہیں تو جو ریسیو کرتا ہے اس کو تو کوئی سزا نہیں ملتی. آپ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے کہ اگر کوئی مستحق انسان ایسے انسان سے مدد لیتا ہے تو کیا اس کے لیے بھی وہ حلال ہے، حرام ہے؟ نا ہوتا ہے نا، وہ بھائی خود ہی اپنے لائف ٹائم ویٹ نہیں کرتے ہیں، وہ دے دیتے ہیں، ان کے کہنے سے پہلے ہی دے دیتے ہیں. اور جس نے نہیں دینا ہوتا، بہن بھوکی برے حالات میں مرنے والی بھی ہو تو وہ اس کے علاج تک کے پیسے نہیں دیتے، اس کا حق تو ایک دور کی بات. تھوڑا سا اس پہ بھی کلیئرٹی دیں گی آپا جان؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد دونوں کے حقوق جو بھی مقرر فرمائے ہیں، ہم کسی کا بھی، یعنی یہ تو بہن بھائی کی آپ بات کر رہی ہیں، ہم کسی کا بھی حق نہیں چھین سکتے، وہ ظلم میں آتا ہے. یعنی یہ زیادتی سے بھی بڑا درجہ ہے. آپ اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سوکھی لکڑی کو اٹھا کر فرمایا کہ یہ بھی اگر کسی کی آپ کے پاس ہے ناحق، اگر آپ نے یہ بھی رکھ لی ہے تو آپ کو اس کا بھی قیامت کے دن حساب دینا ہوگا. اور اشارہ کیا زمین کے ٹکڑے کی طرف جو آپ بتا رہی کہ یہ اگر آپ اپنے میں شامل کر لیتے ہیں، اپنا بنا رہے ہیں تو اس میں ذرا سا چاہیے ہے تو آپ شامل کر لیتے ہیں، تو وہ سارے کا سارا آپ کے اوپر حرام ہو جاتا ہے. جو بھی آپ کا ہے صرف اتنا سا حصہ نہیں بلکہ اس کے استعمال کی وجہ سے باقی کا بھی. جیسے نیکیوں کی برکت ہوتی ہے ایسے گناہوں کی نحوست بھی ہوتی ہے.
جو لوگ بہنوں کا بیٹیوں کا حق مارتے ہیں، ہمارے ہاں چونکہ ہم لوگ بہت عرصے تک دوسرے معاشرے میں رہے اور وہاں پہ جہیز دینے کا رواج ہوا، تو انہوں نے یہ سوچا کہ بیٹیوں کو جہیز دے دیا تب ان کا وراثت میں حق نہیں ہے، اور یہ خود سے سوچ لیا گیا اور انہیں ڈھیروں ڈھیر جہیز دیا گیا، یعنی توون و کرہن، جیسے بھی خوشی سے بھی اور دکھ سے بھی، مجبوری سے بھی، تو انہیں خود بخود وراثت سے محروم کر دیا گیا، جبکہ وراثت جو ہے فرض ہے دینا اور حق ہے آپ کا، اور اگر آپ ظاہر معاف بھی کر دیں گی نا مجبور ہو کے، جیسے کہ بھائی نے کہا کہ دہلیز پہ نہیں دوبارہ آ سکتی، تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، لیکن اگر آپ خود سے اپنی مرضی سے لاکھوں نہیں کروڑوں ہبا کر دیں، تحفہ دے دیں، محبت میں دے دیں، اور جہیز بھی اسی میں آئے گا، اگر آپ بیٹی کو بہن کو دے دیں تو بھی وراثت سے آپ کسی طور محروم نہیں کر سکتے، وہ رب کا مقرر کردہ ہے۔ اسی طرح یعنی سے کہ آپ نے اگر اپنی بہن کا یا اپنی بیٹی کا حق مارا تو وہ بھی حرام کے زمرے میں آتا ہے، نہ صرف وہ بھی، وہ ظلم کے زمرے میں آتا ظلم ہے، اور حرام۔ اور ظلم جو ہے وہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو معاف نہیں کیا وہ ظلم ہے۔ اچھا آپا جان، گفتگو کو پلیز سمیٹ دیں کیونکہ 1-1.5 منٹ ہے، تو ہمارے ٹاپک کو اگر آپ کلوز حلال اور حرام کے حوالے سے جو کانسیپٹ ہے، دیکھیے تھانوی صاحب سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ ایک جملے میں بتائیے حلال کیا ہے حرام کیا ہے، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے جو کرنے کہا ہے وہ چپ کر کے کرو وہ حلال ہے، جس سے روکا ہے وہ بالکل رک جاؤ، جہاں کہہ دیا نہیں کرو وہ حرام ہے، اس کے قریب بھی مت جاؤ، بس سیدھی سیدھی سی یہ بات ہے۔ اب یہ کہ اتنا حرام ہے اتنا حلال ہے، اتنا اس میں وہ کریں، اپنی لاجک ڈالیں، یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرما دیا کہ حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے، ایسا ہے ہی نہیں کہ اس میں کوئی اشتباہ ہو، مشتبہ چیزیں اور ہیں، تو اس سے بچنا لازم ہے، ان سے رکنا لازم ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے تو اپنے حبیب کے لیے بھی فرما دیا کہ جو رسول نے کہہ دیا کر لو، جسے روک دیا رک جاؤ، یعنی جو انہوں نے حکم دے دیا وہی حلال ہے، جسے انہوں نے روک دیا وہ حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ظاہر ہے اس کا تو حکم پھر پہلے آئے گا، اور وہ طیب ہے اور صرف پاک ہے، پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ جیسے کہ انہوں نے کہا کہ خوب سارا آپ جو ہے اللہ کی راہ میں دینے لگے حرام کما کے، تو بھی اللہ قبول نہیں کرے گا۔ جی بہت شکریہ آپا جان، اللہ آپ کو اور علامہ صاحب آپ کو خوش رکھے، زندگی دے، صحت دے، آمین۔ اور آپ لوگ ہمیشہ ہمیں آ کے گائیڈ کرتے ہیں، اللہ آپ کو اس کا اجر دے، آمین۔